اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 8۔ اور جب بٹوارے کے وقت یعنی وراثت کی بات چل رہی ہے، تو وراثت کے بٹوارے کے وقت رشتہ دار آ جائیں یا یتیم اور اناتھ آ جائیں اور غریب اور ضرورت مند آ جائیں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مناسب بات کہو۔ And if other relatives and orphans and needy are present at the time of division of inheritance, give them something of it and speak to them kindly۔ بات چل رہی ہے وراثت کی تقسیم کی۔ کل جو بات آئی تھی وہ کیا تھی کہ ماں باپ کی زندگی میں بچوں کا یا رشتہ داروں کا اس کی پراپرٹی میں قانوناً کوئی حق نہیں، یعنی جب ایک آدمی مرتا ہے تبھی اس کے بچوں کا یا رشتہ داروں کا حق اس کی پراپرٹی میں ہوتا ہے، ادروائز وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ میرا حق دو، نہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا آیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حصہ مقرر کیا ہے، ہمیں خود سے بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا حصہ رکھا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، جیسا کہ بہت سے لوگ غلطی کر کے پچھتاتے ہیں بعد میں۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ لگے گا، لڑکوں کا بھی لگے گا۔ یہ نہیں کہ وہ غریب ہے یا وہ امیر ہے تو اس کو دیں گے اور جو قریب ہے اس کو دیں گے، جو دور ہے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں۔ جس کا جو حصہ اللہ نے فکس کیا ہے وہ دینا ہی دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ مہربان ہے، کتنی زیادہ رحمت اور محبت ہے اس کے بندوں سے۔ اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ محبت کی بات ہے، یہ قانون کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، کوئی آدمی انتقال کر گیا، اب اس کے بعد اس کے جو وارث ہیں وہ بیٹھ کے تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد بہت سے دوسرے قریب کے دور کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں گھر میں۔ اسی موقع پر جب معلوم ہو کہ یہاں کچھ بنٹ رہا ہے تو محلے اور آس پاس کے یتیم بچے بھی، غریب بچے بھی آ جاتے ہیں، اور معلوم ہو کہ کچھ تقسیم ہو رہا ہے تو ضرورت مند مانگنے والے سوالی بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آدمی کیا کرتا ہے؟ باہر نکلو، چلو ہٹاؤ، دیکھو ان کو، جب نہ تب آ جاتے ہیں گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا مت کرو، اگرچہ قانوناً ان کا حق نہیں ہے اس میں، لیکن انہیں بھی دو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی تو تمہارے ہی جیسے ہیں، تم اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر کے دیکھو، اگر تم ضرورت مند ہوتے تو تم کیا فیل کرتے؟
تو یہ صرف اور صرف وہی کہہ سکتا ہے جو واقعی خدا اور رب ہو اور رحمت والا ہو. اور یہ کن رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے؟ جن رشتہ داروں کا حصہ نہیں ہے وراثت میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب وراثت بنٹ رہی ہو اس وقت جب آ جائیں کون کون؟ اولو القربہ، رشتہ دار، ریلیٹیوز، والیتامہ، اور یتیم اور اناتھ، والمساکین، اور ضرورت مند. اچھا، کبھی کبھی مانگنے والے یا ضرورت مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ دے دیے ان کو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے اتنے سے کیا ہوگا، تھوڑا سا وہ بھی دے دو. تو انسان کو اور غصہ آتا ہے کہ دیکھو ایک تو حق نہیں ہے، تھوڑا دے بھی دیا، ابھی اور بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو آدمی ڈانٹ دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، چل یہاں سے نکل. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو. اور اگر ان کی طرف سے کوئی نامناسب رویہ آئے اور مانگنا شروع کر دیں یا جائیں نہیں تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ڈانٹ کر کے ان کا دل مت توڑو، ان کے ساتھ انسلٹنگ رویہ اختیار مت کرو، بلکہ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کر کے ان کو رخصت کر دو، ان کی دعا لے کر کے ان کو بھیجو. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس سب سے نچلے طبقے کی، جو سب سے نیچے ہے، یتیم، غریب، ان کی اتنی کیئر کر رہا ہے تو ہمارا کتنا خیال رکھتا ہوگا، ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے. اور اسی لیے اس نے یہ قانون دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یہ کتاب گائیڈ بھی کرتی ہے، اور جو اسے مان لے اس کے حق میں انکنڈیشنل لو اور محبت ہے، مرسی ہے، رحمت ہے. وبشریٰ للمسلمین، اور اس کے سامنے جھک جانے والوں کو یہ گڈ نیوز دیتی ہے. کس بات کی؟ دنیا میں بھی تمہارا ہر فیصلہ صحیح رہے گا، تمہارا ہر کام صحیح ہوگا، اور آخرت تو تمہاری ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کی صحیح تقسیم کا طریقہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وراثت کی تقسیم کرنے کی توفیق دے. اس لیے کہ وراثت کی تقسیم کی بات ہی نہیں ہوتی. سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، اور اگر کوئی آئے کہ بھائی ہمارا حصہ دیکھو، یہ مرنے کا انتظار کر رہے تھے مال لینے کے لیے، آ گئے. بیٹی اگر آ گئی مانگنے کے لیے تو بیٹے تانے دے کر کے ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن آج کے بعد سے آنا نہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، یہ غداری ہے. یہ کہ جس طرح اگر انڈیا کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں تو بغاوت کا مقدمہ چلے گا، اسی طرح سے جو لوگ، یہ اللہ نے فکس کیا ہے، اللہ نے متعین کیا ہے، ہم اپنے سے بانٹ نہیں سکتے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو خالی بیٹیوں کو لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بھائی ہمارا جو وارث ہونے والا ہے اس کو محروم کر دیں. اسی طرح سے اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، بیٹوں کو اچھی پراپرٹی دیتے ہیں، اچھی سائٹ دے دیا، بیٹیوں کو خراب دے دیا. تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے فکس کیا ہے، طے کیا ہے، جیسا کیا ہے وہ کریں گے تو ٹھیک ہے. ورنہ ایک اور حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی برائی چاہتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، تو وہ وصیت میں ظلم کر کے جاتا ہے دنیا سے. کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، اور جا کر کے وہاں اس کی پٹائی اچھی سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.